جی السلام علیکم میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ دوستوں، یہ جو آج ہمارے ملک کی حالت ہے، یہ ہمارے پاکستانی جو ہیں 80% وہ غریب لوگ ہیں، صرف 20% لوگ امیر ہیں ادھر، اور غریب کو غریب تر اور غریب کو اب جا کے اس کی کھال اتار کے اس کی ہڈیوں سے جوس بھی نکالا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اوپر ہمارے معافذوں کا حملہ ہے جو بار بار اس ملک میں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ، فریب اور پتہ نہیں کیا کیا، اس ساری کی داستان ہے ایک۔ اس داستان میں بات کہاں پہ چلتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، آپ اس کا سر ہی نہیں پکڑ سکتے۔ صادق و امین بنا کے، صادق امین کہنا کسی کو بہت ہی زبردست غلط بات ہے، صادق امین بنا کے کسی بندے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اور یہ ساری آپ جیسے مرضی لگے رہیں، جتنی دیر مرضی لگے رہیں، جب تک آپ ایک خاص کمیونٹی کو آئی ڈی شناخت نہیں دیں گے، وہ آپ کے ساتھ آپ بن کے گھسے رہیں گے، تو یہی سب چلتا رہے گا۔ یہاں پہ کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ ڈیلیبریٹلی جو دشمن ہے، دشمن ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، وہ اس دشمن کے کرتوت دیکھیں کہ اس نے کیسے طریقے سے، ہم کہاں پہ تھے، کہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ شاید کم لوگوں کو پتہ ہے، کراچی میں لوگ باہر سے آیا کرتے تھے، ادھر ٹرام چلتی تھی، ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا کچھ تھا، سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا، لیکن وہ تباہ و برباد کر کے باہر لے گئے ہیں۔ جتنے قادیانڈوز چمٹے ہوئے تھے پاکستان کو، سب باہر لے گئے ہیں، آپ کی فوج میں گھس گئے ہیں، آپ کی عدلیہ میں گھس گئے ہیں، آپ کی ہر جگہ پہ گھس گئے ہیں۔ عدلیہ نے جس کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے کے آپ کے پیچھے لگایا تھا، اس کے کرتوت آپ کے سامنے ہیں، بار بار دکھانے پڑتے ہیں، یہ پھر ایک دفعہ دیکھیں پلیز۔ عمران خان جو اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے سکتا اور کسی کو کیا انصاف دے گا؟ مجھے بتائیں آپ، یہ جعلی جھوٹا صادق اور امین کس نے بنایا تھا؟ یہ میرے ملک کو کھوکھلا کر گیا، یہ ملک کو تباہ کر گیا، اداروں کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ یہ دوسرا مجیب الرحمان بننے جا رہا ہے، یہ دوسرا الطاف حسین بننے جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں آپ بھائی، سن تو لو بھائی۔ رسپانس میری طرح کیوں نہیں لیا تھا بھائی؟ ایک گھنٹے سے میں سن رہا ہوں ان کی بکواس۔ یہ سیاستدان ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ عمرانڈو ہے، عمرانڈو بات تو سن لے بھائی، عمرانڈو ہے یہ۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب لکھا جائے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کو جو ایز اے ایلڈر جو رسپیکٹ ملتی ہے وہ ان کو دی جائے، لیکن آپ ڈیزرو نہیں کرتے، نہ خان صاحب اور نہ خان صاحب کے ساتھ جو آگے پیچھے ہے نا، یوتھیے موتھیے عمرانڈوز، وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ ان کو ان کی زبان میں بات کرنی چاہیے، ان کو اس لیول پہ جا کے بات کرنی چاہیے، اسی وجہ سے لگام پڑے۔ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لوگ ان کی زبان میں بات کریں تو وہی سمجھتے ہیں، دوسری کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بدتمیزی، غیر اخلاقی باتیں، بڑے چھوٹے کا کوئی ادب نہیں، گالی گلوچ، یہ ان کا شیوا بن چکا ہے۔ کیوں کہ یہ اس کو ہتھیار کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ کوئی عزت دار بندہ بات کرے، اس کو گالی نکال دو، وہ اپنی عزت سے چپ کر جائے گا، ہمیں کھلا میدان مل جائے گا۔ یہی کر رہے ہیں آپ۔ اس کے سارے عمرانڈو دیکھ لیں، سارے قادیانڈو دیکھ لیں۔ یہ جو قادیانڈو ججز ہیں، انہوں نے ملک کے آئین کو، ملک کے قانون کو ایک مذاق بنا دیا ہوا ہے، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے جو سب کے سامنے ہیں، اور ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے۔ کیوں کہ ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ آپ سیاست کر رہے ہیں، وہ مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ججز کے کرتوت سب کے سامنے ہیں، لیکن ہم روشنی ڈالتے رہیں گے۔ ججز کے کرتوت بھی سنیں۔ یہ لاڈلا پن آپ کے چینل کے سلیم صافی صاحب نے لفظ بنایا تھا جی، عمران پروجیکٹ کے دو حصے تھے، ایک تھی اسٹیبلشمنٹ اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا تھا عدلیہ کا حصہ۔ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہوتی، میری تعریف میں تو اس میں وہ فیڈرل بیوروکریسی اور ہائر جوڈیشری بھی شامل ہے۔ جو جوڈیشل ونگ تھا نا اس کا، وہ ابھی آدھا کام کر رہا ہے، مجھے شاید خاقان صاحب کے لیے لڑ کے بھی 84 دن میں نے ریمانڈ، 4 دن میں بچ سکا تھا، 6 دن، 84 دن میرا ریمانڈ ہوا تھا۔ اب 2 دن ہوتے ہیں تو ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ میری بیل تو 8.5 ماہ بعد ہوئی تھی، 2 مہینے کی مجھے تاریخ پڑتی تھی، سنتے نہیں تھے۔ اتنا شکر ہے کہ آج ہم
कादियाडूज को पहचान चुके हैं, इमरानडूज को पहचान चुके हैं। ज़्यादा लोग अभी तक इमरानडूज को पहचाने हैं। अल्लाह करेगा ऐसा ऐसा कादियाडूज को भी पहचान लेंगे। ये जजेस जो कादियाडूज जजेस बैठे हुए हैं, इनके करतूत आपने सुने, अभी कुछ भी नहीं है। ये तो अभी मतलब कि छोटा सा एक मैंने पीस लगाया, बातें सबके सामने हैं लेकिन हम गौर नहीं कर रहे। ये ज़रा कुछ और क्लिप में देखें। राना मशहूद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, उसमें वो क्या कह रहा है इन इमरानडूज और कादियाडूज के बारे में, वो भी सुने प्लीज। परवेज लाई जीत गया, इंसाफ हार गया। गरीब का जो मान था, जो पाकिस्तानियों का मान था अदलिया के ऊपर, वो तो टूट चुका था, रही सही कसर भी पूरी कर दी। ये 2018 के अंदर एक धांधली के जरिए आने वाला शख्स अब दोबारा अदालती धांधली के जरिए आना चाहता है। ये मेरी बात नोट कर लें। ये 2018 में जो पाकिस्तान के साथ हुआ, अब उसको रिपीट करने की कोशिश अदालती धांधली के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। ये बात जावेद हाशमी साहब बहुत पहले बता गए। ये बात 2018 में अगर 19 में मरियम नवाज शरीफ को सुने, उन्होंने कही कि अब अदालती धांधली के जरिए इस लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम अब इस मुल्क के मुस्तकबिल से और कोई खलवाड़ नहीं होने देंगे, पहरा देंगे। बहुत हो गया। आज घर घर में भूख है, मईशत तबाह है, महंगाई का जिन काबू नहीं आ रहा, और जो जिम्मेदारान हैं वो बैठे हैं आलीशान महलों में। आज कहा जा रहा है कि अवाम पे टैक्सेस लगाए जाएं। आज कहा जा रहा है कि अवाम को कि कुर्बानी दो, कुर्बानी दे अदलिया के जज, करें अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का खात्मा। कौम की अगर नुमाइंदगी करनी है, कौम के जज्बात की अगर तर्जुमानी करनी है, तो फिर फैसला करें, ऐलान करें, नहीं तो ये डोगर अदालतें हम नहीं चलने देंगे। बिल्कुल ठीक कहा। इन डोगर अदालतों को अब नहीं चलने देना चाहिए। अगर ये चलेंगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं इन जजेस की वजह से, इन फौजियों की वजह से, जो पाक वर्दियों में नापाक कुछ लोग घुस के बैठ चुके हैं। अब इनको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये अदालतें, ये जो आइन और कानून को नहीं मानती, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। उस जज की कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। वो मुजरिम है, वो आइन का मुजरिम है, कानून का मुजरिम है। जितनी ज़्यादा इल्म होता है उतना ज़्यादा बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरे दोस्तों, हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे। अगर आपको मेरी कवरेज को अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।